آج کل یہ کیس طلاقوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب یوں کو اصل میں روزانہ کے بیس پر اتنی طلاقیں آتی ہیں گاؤں میں، کیونکہ جذبات ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. یہ موبائل جو ہے نا یہ تمام فتنوں کی بنیاد ہے. عورتوں کے پاس موبائل ہے اور موبائل پہ سارا دن جو ہے نا وہ یا تو ادھر ادھر کی چیز دیکھتی ہے جو نہیں دیکھنے کی، یا جو ہے وہ ہر وقت کبھی کسی کو فون ملا لیا، کبھی کسی کو ملا لیا، سارا دن چگلی کرتی رہتی ہیں. کبھی بہن کو ملا لیا، کبھی امی کو ملا لیا، کبھی سہیلی کو ملا لیا. اب وہ الٹے الٹے مشورے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے خامد کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے. خامد کی سوچ اس کی بات کے مطابق چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو آئے دن جو ہے نا وہ الٹی اصلاحیں جو ہے نا وہ غیر تربیت یافتہ بہنیں یا امی یا رشتہ دار یا سہیلیاں وہ دیتی ہیں. پل پل کی خبر موبائل پاس ہے وہ ملتی ہے. ہاں جی، ہر وقت واٹس ایپ آن ہے، ہر وقت جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں. یہ فتنہ ہے. طلاقوں کے میں عرض کروں کہ زیادہ بڑھنے کا جو بنیادی کردار ہے وہ موبائل کو ہے، اور بے سوچی بے سمجھی دوستیاں. پتہ بھی نہیں میں کس کو کال کر رہا ہوں، نہ مرد کو نہ عورت کو. کون ہے، نمبر آ گیا بس ٹھیک ہے دوستی لگاؤ. اب رات کو 12 بجے کے بعد اس کو کال کی ہوئی ہے، نہ اس کو پتہ یہ کہاں رہتا ہے نہ اس کو پتہ یہ کہاں رہتی ہے. یہ طلاقوں کے اسباب ہے. اللہ رب العزت نے حیا کو محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ بتایا وہ نکاح ہے. جس معاشرے میں نکاح ہوتے ہیں اس معاشرے میں زنا نہیں ہوتے. جس معاشرے میں نکاح کم ہوتے ہیں اس معاشرے میں زنا زیادہ ہوتے ہیں. نکاح کرنا عیب نہیں ہے. خواہ کسی کو ایک مرتبہ خواہ اس نے بیوی کو طلاق دیتی ہو، خامد کے لیے بھی عیب نہیں ہے. بیوی اس کو طلاق ہوگی اس کے لیے بھی عیب نہیں ہے. خامد ہے اس کی بیوی فوت ہوگی اس کے لیے دوسرا نکاح عیب نہیں ہے. بیوی ہے اس کا خامد فوت ہو گیا اس کے دوسرا نکاح عیب نہیں ہے. یہ بدکاری کا دروازہ اس لیے کھل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خامد ہے تو بیوی فوت ہوگی تو اس کے لیے نکاح عیب سمجھتے ہیں، یا بیوی ہے خامد فوت ہو گیا ہم کہتے ہیں ہونے دوسرا نکاح کراؤ گی. شریعت نہیں چاہتی، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ روکیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کے متعلق معلومات آپ کو ایسی ملیں گی کہ منہ چھپانے کا پورا خاندان ہی رہے گا. اس لیے نہ تو طلاق کو مذاق بنائیں. طلاق گھر بسانے کے لیے نہیں ہے، وہ کیا ہے جدیگی کے لیے ہے. جب طلاق دو اس سے پہلے اس مولوی صاحب کو فون کر لو جس مولوی صاحب کو 3 طلاقیں دینے کے بعد فون کرنا ہے. اب ہمیں لوگ فون کرتے ہیں قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں نا. 3 طلاقیں دینے سے پہلے پوچھتے ہیں میرا بیوی سے اختلاف ہے تو کیا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں اب کیا کروں، دوں یا نہ دوں؟ تو کیسے دوں کہ میری دوبارہ صلح کرنا چاہوں تو ہو سکے؟ پہلے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو شریعت کو سمجھیں. آج گھروں کے اندر جو بے چینیاں ہیں نا، گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں اور سکون نام کی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہم طلاقیں دیتے ہیں، بیویاں پھر رکھی ہوئی ہیں، بار بار طلاقیں دیتے ہیں. ابھی یہ کیس آیا، ٹائم ہو گیا، بس مجھے ہوتا ہے کہ میں نے جو بات شروع کی نا میں سمجھا دوں. ایک کیس آیا کہ کسی خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. اب ادھر بھی پوچھ رہے ہیں، وہ ادھر بھی پوچھ رہے ہیں، مسئلہ ادھر بھی پوچھ رہے ہیں. تو کس طریقے سے کوئی مولوی مجھے فتویٰ دے دے کہ بیوی کو گھر لیا. اچھا اب نہ ملا. ایک مولوی صاحب نے جو ہے انہیں کہا ویسے تو آپ نہیں اپنی بیوی کو گھر لا سکتے کیونکہ آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں، وہ گنجائش آپ کی ختم ہو گئی. شریعت نے آپ کو 3 طلاق کی گنجائش دی تھی، آپ نے خود اس کو استعمال کر لیا. تو انہوں نے بالفرض کہا، بالفرض اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی طلاق دی ہو ایک مرتبہ، ہاں جی، تو پھر جو ہے وہ شاید آپ لا سکتے ہیں. انہوں نے بالفرض کہا کہ چلو بھائی اس اپنا اگر ایک طلاق دی تھی تو پھر یہ تیسری طلاق کا محل نہیں تھی، ایک بڑی باریک مسئلہ ہے انہوں نے بیان کر دیا جو کہ عوام کے سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. اب انہوں نے اس بنا پر جو ہے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. لڑکی والوں نے لڑکے والے لے آئے کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے ایسے کہا تھا، ہم نے تو یہ کئی مرتبہ کہا ہوا ہے پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بیوی کو کئی مرتبہ طلاق کا لفظ کہا ہوا تو بیوی کیسے کرا سکتی ہے؟ 3 مرتبہ کا اختیار ہے. آپ نے اس اختیار کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں. طلاق کا لفظ زبان سے نکالے نہ بندہ. پہلے جس عالم پر اعتماد ہے اس پہ جو ہے نا وہ اعتماد کر کے مشورہ کر کے بھی میرے گھر کے حالات خراب ہیں تو اگر مجھے طلاق دینے کی نوبت آئے تو میں کیا کروں کہ اگر بعد میں مجھے جو ہے صلح کرنی پڑے تو میں کر سکوں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں. بچے پہلے بھی تو ہوتے ہی ہیں، کون سا نہیں ہوتے.
بعد میں بچوں کی سوچ آتی ہے، طلاق دینے سے پہلے نہیں آتی، طلاق دینے کے بعد سوچ آتی ہے ہمارے بچے ہیں، بچوں کو کیا بنے گا۔